السلام علیکم ناظرین، گلستان نیوز کے فیس بک لائیو میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس میں ہم مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، ان کی جرنی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی اچیومنٹس، ان کے چیلنجز لائف میں کیا رہے ہیں، اور ابھی جو جموں کشمیر میں موجودہ صورتحال ہے، اسپیشلی جب ہم کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو کس انداز سے، کس نقطۂ نظر یا کس پرسپیکٹو میں یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ ایک ون آف دا ینگ اور ڈائنامک انٹرپرینیور ہے، بزنس مین ہے، قاضی توصیف صاحب، سری نگر سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی بزنس میں اپنا ایک نام کمایا ہے، ایک ینگ انٹرپرینیور ہیں۔ ان کی لائف کے بارے میں، جرنی کے بارے میں نہ صرف بات کریں گے بلکہ جو بزنس سیکٹر ابھی ہے کشمیر ویلی کا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، کس طرح سے اس میں چیلنجز رہے اور ابھی سٹیٹس کیا ہے، ریسنٹلی جو سچویشن بنی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ توصیف صاحب، آپ کا پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی جرنی، یہ جو بزنس تک کا جو سفر ہے کس طرح سے رہا سٹارٹ، اور یہ آئیڈیا، آپ کی انسپائریشن پلیز۔ دیکھیں، میں سری نگر سے بلانگ کرتا ہوں۔ بیسیکلی ہم سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن شہری خاص مہاراج گنج سے میرا تعلق ہے۔ تو میری سکولنگ ٹنڈل بسکو اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنی مزید تعلیمات کے لیے باہر چلا گیا دلی میں نے مینجمنٹ اسٹڈیز کا کورس کیا۔ پھر واپسی پہ بیسیکلی میرے جو پیرنٹس ہیں بہت گورنمنٹ ورکنگ تھے، تب سرکاری ملازم تھے، اور ایک سرکاری ملازمت کا ہی ماحول تھا گھر پہ۔ اگر چاچا کی بات کریں، باقی فیملی کی، دیٹ واز آل گورنمنٹ سیکٹر میں سارے تھے۔ لیکن جو میرے دادا تھے، جو ہی واز اے ٹریڈیشنل بزنس مین، بلانگ ٹو اے ٹریڈیشنل بزنس فیملی۔ ہمارا مہاراج گنج سے تعلق ہے، جو ڈاؤن ٹاؤن کی جو ایک بین الاقوامی منڈی جو تھی، کپڑے کا کام تھا امرتسر کے ساتھ، جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا بفور پارٹیشن، تب ہمارا کاروبار وہاں سے منسلک ہے۔ رائٹ جی۔ اب جیسے توصیف صاحب آپ نے کہا کہ ٹریڈیشنلی آپ یہ بزنس کے ساتھ رہے، اس کے بعد جو خاندان ہے وہ سرکاری ملازمت میں بہت سارے لوگ جڑ گئے، لیکن آپ کا جو آئیڈیا ہے بزنس کا، یہ وہی تھا کہ جو آپ ٹریڈیشنلی بزنس مین تھے، یا اس طرح کی کوئی خاص انسپائریشن رہی کہ آپ نے سوچا کہ مجھے بھی اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اس سیکٹر کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جو میری تعلیم باہر ہوگی وہ مینجمنٹ اسٹڈیز کی تھی، چونکہ میری پہلے سے بچپن سے انکلینیشن کاروبار کی طرف تھی، میرا دھیان کاروبار کی طرف تھا، کیونکہ میرے دادا تھے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور گھر میں وہ سرکاری ملازمت، گورنمنٹ سروسز، افسری وہ بہت دیکھی تھی۔ لیکن ایک چیز جو راغب کرتا تھا کاروبار کے، سو سیلف ریزیلینٹ بنے، اس کا ایک ماحول میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ چونکہ جب میں باہر سے پڑھائی کر کے واپس آیا تو میں نے یہاں پہ وہی اپنے دادا جی کا کپڑے کا کاروبار سٹارٹ کیا، اور اس سے آگے چل کے تھوڑا سا ڈائیورسفائی بھی ہو گیا۔ پھر میں اپنی جو کشمیر کی ہماری پشمینہ انڈسٹری ہے اس کی مینوفیکچرنگ میں چلا گیا، خاص طور پہ جو ہمارا کانی کا کام ہوتا ہے، کانی پشمینہ جو ہے، جو پورے دنیا بھر میں جو مشہور ہے، اس میں بھی میں نے اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی۔ ابھی ہم 2025 میں رہتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آر یو سیٹسفائیڈ ود دا بزنس جو ابھی آپ کا ہے؟ جی الحمدللہ۔ دیکھیں، بزنس از آل اباؤٹ انوویشن اینڈ چینج، آئیڈیاز، کریٹیوٹی۔ ایبسلیوٹلی۔ بزنس ہمیشہ ٹریڈیشن تو ہے، لیکن ٹریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت یہ رہتی ہے اپنے بزنس کو مزید فعال بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، بزنس ہمیشہ چینج سے چلتا ہے، چینج از دا اونلی کانسٹنٹ تھنگ۔ رائٹ۔ جو کہ ہمارا جو بزنس یہاں پہ چلتا تھا، اب اس کے طریقے، اپنے کاروبار کرنے کا طریقہ وہ بدل گیا۔ اب اس میں بھی وہ انوویشنز آئی ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، ای مارکیٹ ہے، گلوبل مارکیٹ آپ کے بالکل ہاتھ میں ہی ہے، ویب سائٹ کا کام ہے، پورے دنیا کے جو خریدار ہیں آپ ان کو اپنے کاروبار کی طرف مائل، ان کو راغب کر سکتے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈس ہیں، ان کی کوئریز ہیں، وہ گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو دو چیزوں سے یا دو اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ہمارا ایک نوجوان یونیورسٹی سے، کالج سے پڑھ کے آیا، اور اس کا نوشن یہ ہے کہ میں ایک گورنمنٹ امپلائی بنوں، انجینئر، ڈاکٹر، KS IAS افسر، واٹ ایور۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ایک ینگ انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کالج یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ کیا پریفر کریں گے؟ دیکھیے، بینگ جیسے آپ نے پہلے کہا ینگ انٹرپرینر، ہمیں بہت پریشانیوں سے ہم دو چار ہوئے پچھلے 20-30 سال پہ بالخصوص۔ اگر آپ انٹرپرینرشپ کا کنسیپٹ دیکھیں ہمارے کشمیر میں بالخصوص، ہم نے یہی ریسٹورینٹس اور ای مارکیٹ اسی پہ کنفائن کیا ہوا ہے۔ انٹرپرینرشپ مینز اے لاٹ۔ انٹرپرینرشپ اگر آپ چائنا کی بات کریں، جہاں مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، جہاں پہ وہ آج AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ وہ روبوٹکس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ وہ
وہ سیمی کنڈکٹرس، بہت ایک مزید آپ کے جو بیٹری پہ چلنے والی الیکٹرسٹی پہ چلنے والے آٹو موبائل انڈسٹری ہے، اس کی کریشن کی بات کرتے ہیں. میرے حساب سے وہ انٹرپرنرشپ، میرے حساب سے وہ اسٹارٹ اپ ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے ہم ایک جہاں کے یہاں کے جو ینگ انٹرپرنرس ہیں، ینگ مائنڈس ہیں، ان کو ایک نرش کرنے کی ضرورت ہے. سرکار کی مداخلت کی ضرورت ہے، ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے، ایز آف فائنانس کی ضرورت ہے. اگر آپ یوتھ کی بات کریں، میں آپ کو گورنمنٹ فگرز بتا دوں، 22 لاکھ جوان آج کی ڈیٹ میں ان ایمپلائڈ ہیں یہاں پہ. اور 22 لاکھ جوانوں میں سے جو ہے 3 لاکھ جو ڈائریکٹریٹ آف امپلائمنٹ کے ساتھ جنہوں نے اپنی رجسٹریشن کی ہوئے، ان میں سے 1.25 لاکھ ویسے بچے ہیں جو انڈر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس ہیں. ہمارے 10 لاکھ جوان آج کل منشیات کے کاروبار میں منسلک ہو گئے ہیں، وابستہ ڈرگ ابیوز. کیا کریں جب یوتھ انمپلائڈ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈرگ ابیوز، ڈرگ سبسٹنس. کیا میں اس کو ایسے سمجھوں کہ جو آپ نے کہا کہ ینگ انٹرپرینور، ہم نے یہاں سمجھا کہ کسی نے آؤٹ لیٹ اسٹارٹ کیا تو ہی از اے ینگ انٹرپرینور اور وہ ہماری انسپائریشن بن جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کو گلوبلی دیکھتے ہیں، تو جیسے آپ نے چائنا کی مثال دی، وہاں انٹرپرینورشپ کا کچھ اور ہی مطلب ہے، لیکن یہاں وہ اسکوپ نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پہلے رہی ہے آج ہے گورنمنٹ، وہ چائنا جیسے کنٹری کو یا باقی دنیا کی کنٹریز کو دیکھ کے ابھی بھی شاید پیچھے بہت ہے؟ دیکھیے اگر میں سینٹرل گورنمنٹ کی بات کروں، وہ بار بار اس بات آل دو کی اسکیمز بہت ساری ہیں. بالکل میں وہیں آ رہا ہوں. سینٹرل گورنمنٹ کی اگر بات کروں، وہاں پہ بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ زور دیتی ہیں، جو بچوں کو اپنے جب وہ اپنے کالج ختم کرتے ہیں تو اسکل، چاہے ایک ہنر اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایسی بہت ساری اسکیمز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان دس پارٹ آف دا ریجن یہاں پہ ہماری وہ اسکیمز ہم تک نہیں پہنچتی ہیں. دیکھیے جہاں پہ گورنمنٹ آف انڈیا بار بار وکست بھارت کی بات کرتی ہے، وکست بھارت 2027 میں جو بار بار ایسا بولا جاتا ہے ہماری کنٹری 5 ٹریلین اکانومی ہو جائے گی، 3rd گلوبل اکانومی بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہماری سرکار کو، ریاستی سرکار کو، اپنے بزنس مینوں کو، اپنے یوتھ کو ان اسکیموں کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بہت پردھان منتری کچھ KVP ایک ایسی اسکیم ہے جو بہت اچھی اسکیم ہے، لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی دیٹ اسکیم ورکنگ. یا گورنمنٹ آف جموں کشمیر کی وہ مشن یوتھ بھی ایک اسکیم تھی. ایبسولوٹلی مشن یوتھ، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے کیا ہے مشن یوتھ یہ دفتروں تک محدود یہ اسکیمیں رہتی ہیں. ہمارے بچے جو کالج میں ہوں، میری یہ سجیشن ہے، اگر 10 بچے اینولی ایک کالج ایک جو گریجویٹ پاس آؤٹ ہوگا اس کو یہ اسکیم امپارٹ کی جائے، ان کو یہ ایز اے مین سبجیکٹ وہ مطلب میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یقین کے ساتھ ایسی بات کروں گا، وہ کل کو بہت بڑے بزنس مین بنیں گے. ہمارا فیوچر وہی ہے، یوتھ ہمارا فیوچر ہے. ہم اپنے فیوچر کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رائٹ. توصیف صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سالوں سے ٹرمائل ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، ڈفرینٹ سیکٹرز ہٹ ہوئے ہیں. چونکہ آپ جس طرح ہم بزنس پہ ہی بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے چیلنجز دیکھے ہوں گے، اس کا اوور کم کیسے کیا آپ نے، وہ بھی آپ نے ظاہر سی بات ہے اس کو بھی اوور کم کیا ہوگا. تھوڑا سا اس پہ دیکھیے، بزنس از نیور ایزی تھنگ. بزنس میں ایوری ڈے از اے چیلنج، بٹ یو نیڈ ٹو ٹیکل. ایسے ہم نے کیلکولیٹڈ میجرز، ایسے ہم نے انوویشنز، ایسی ہم نے چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں، ایسے آگے دیکھنا ہے اپنی انسپائریشن کو. گلوبلی وی ہیو ٹو سی وٹ پیپل آر انٹو. جیسے میں نے چائنا کی بات کری، کتنے بچے ہمارے ریسٹورینٹ چلائیں گے یہاں پہ، کتنے بچے امیر لوگوں کے لیے ان کے گھر وہ ایزی ڈیلیوری، ہوم ڈیلیوری کا سامان لے جائیں. ایسی ہم وی آر اے بگ بومنگ، ہمارے نیچرل ریسورسز اتنے ہیں. میں اگر بات کروں حال ہی میں جو ٹوریزم کا معاملہ یہاں پہ ہوا، دیٹ واز اے سیٹ بیک. آلدو اگر میں آپ کو ایک فگر بتاؤں، دیٹس اونلی 3000 کروڑ انڈسٹری. اگر آپ ہارٹیکلچر کی بات کریں، دیٹس 22,000 کروڑ انڈسٹری. اس کے بعد ہمارا فلوریکلچر، اس کے بعد ایگریکلچر، اس کے بعد ہمارے کشمیر آرٹ، ہینڈلومس، کارپیٹس، ووڈ ورک، پیپر میشی، بہت ساری ایسی چیز ہے. میر سید علی ہمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 700 سال پہلے کیا لایا تھا ہمارے لیے، دیٹ واز اگین انٹرپرینورشپ. اگر ہمیں وہی پیچھے جانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ینگ مائنڈس کو ایسے بزنس کی ایسی ایتھکس دینی پڑے گی. مینوفیکچرنگ ایسی نہیں کہ ہم کوئی چیز ٹریڈنگ کریں. یہ دس از اے لینڈ لاکڈ ریجن. ہمیشہ ہم یہ بار بار بزنس کانکلیوز میں یا کسی سے، دس از اے لینڈ لاکڈ ریجن. ہمیں مینوفیکچرنگ کا اتنا پوٹینشیل ہے، بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ایکسپلورنگ دوز آپشنس. ان میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہارٹیکلچر میں اگر اپنا سیب ٹیکنالوجی کے ساتھ باقی گلوبل مارکیٹ میں بھیجا جائے تو ہم تو وی کین ڈو ونڈرس.
آپ کو میں ایک اسٹیٹسٹکس بتاؤں, انڈیا میں 80% آف دا ایپل گروز فرام دس پارٹ اونلی. جو 20% ہے وہ باقی جگہ ہماچل وغیرہ. 80% ہمارا والنٹ 97% ہم پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارا سیفران, دین ہمارا لیونڈر آئل فلوریکلچر میں, دین روز آئل. وی ہیو ہیپس آف نیچرل ریسورسز. ان کو کرنے کی, ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ٹیکنالوجی کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور گلوبل پلیٹ فارم پہ لینے کی ضرورت ہے. میں اکثر جب کسی یوتھ سے بات کرتا ہوں ریگارڈنگ بزنس, ریگارڈنگ انٹرپرینورشپ, عموماً یہ کہا جاتا ہے مجھے اپریہنشن ہے, میں کیا کشمیر میں بزنس اسٹارٹ کروں, حالات ایسے ہیں ویسے ہیں, جیسے ہم بھی جانتے ہیں. سو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر حالات میں دیکھا, بزنس کا دوسرا نام رسک ہے. اٹس ناٹ اونلی ہیئر, اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ. آپ نے اگر ایسے یہاں پہ بھی بزنس ہوا ہے, یہاں پہ بھی ان دا ورسٹ آف کنڈیشنز بزنس ہوا ہے. یہاں پہ اگر پچھلے 30 سالوں کی آپ بات کریں, 8 سال اگر لیں گے نا, 8 سال کشمیر بند رہا, لیکن بزنس تو چلتا رہا نا. بزنس از نیور این ایزی تھنگ, اٹس اسٹڈی. یہاں پہ بھی لوگوں کو کھانا پینا ہے, اس کے لیے آپ کو بزنس والے پرووائڈ کرتے ہیں. باقی چیزیں جو ہماری ہینڈی کرافٹ کی انڈسٹری تھی, دیٹ واز 3000 crores, بٹ انفارچونیٹلی اٹ ہیز فالن ٹو 500 crores. اس کو ہم اگر آگے چلائیں, اٹ کین ڈو ونڈرس. بزنس میں چیلنج تو آئیں گے, یہ ایسے بزنس تو پھر اٹس ناٹ ایوری بڈیز کپ آف ٹی. بزنس میں یو نیڈ ہارڈ ورک, اینڈ آج کے زمانے میں اٹس ناٹ اونلی ہارڈ ورک, یو نیڈ ٹو ورک اسمارٹ. بزنس کا آج کا فنڈا میرے حساب سے, یو نیڈ ٹو ورک اسمارٹ. خالی آپ نے یو نیڈ ناٹ ٹو اونلی ورک ہارڈ, بٹ یو نیڈ ٹو ورک اسمارٹ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے انہی کو انوویٹو خود بننے کی ضرورت ہے پہلے؟ نہیں, میں آپ سے اس بات پہ ایگری نہیں کروں گا. انوویشن ہم نے کرنی ہے. گورنمنٹ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے, گورنمنٹ نے ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. باقی کاروبار راستہ دینا ہے, سرکاریں ہم چلاتے ہیں. اب آپ کیسے بولیں گے, جو وی آر ٹیکس پیئرس, ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں پھر سرکار کو دیتے ہیں, چاہے جی ایس ٹی کی صورت میں ہو, چاہے انکم ٹیکس کی صورت میں ہو, یا باقی ٹیکسز ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں. ہم سرکاریں چلاتے ہیں, بزنس پیپل رن گورنمنٹس. ایسا ہے, وی نیڈ ہینڈ ہولڈنگ, وی نیڈ ایسی چیزیں, سپورٹ فرام دا گورنمنٹ. ایبسولوٹلی, ایز آف فائنانس, ایز آف ڈوئنگ بزنس. گورنمنٹ کو لاجسٹک سپورٹ, ایوری سپورٹ شڈ کم. باقی تو کاروبار ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے وی ہیو بریلینٹ مائنڈس ہیئر, وی ہیو بریلینٹ پیپل جنہوں نے آج تک نام ایک پیدا کیا ہے. ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی کاروبار کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں, اور کشمیر کا پروڈکٹ بیچ کے امریکہ میں, سعودی عرب میں, مڈل ایسٹ میں کاروبار تو بہت, وہ کشمیری کاروبار کچھ ہمارے بہت ینگ مائنڈس ہیں جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں. جب وہ ان حالات میں جہاں پہ موسم کا بھی ان کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے, باقی چیزوں کی بھی, لینگویج کی بھی پریشانی, جب وہ چیز اسٹرگل کریں تو یہاں پہ کیوں نہ کر سکتے ہیں. توصیف صاحب سے جب گورنمنٹ پوچھے کہ ہم یہاں ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, سو واٹ ول یو سجیسٹ؟ دیکھیں, اگر آپ کو ایک میں گورنمنٹ فگرز بتاتا ہوں, پچھلے 5-6 سال میں اسپیشلی پوسٹ 2019 اونلی 26,000 پیپل ہیو بین ریکروٹڈ, ان کی سرکاری نوکری ملی ہے 26,000. جموں کشمیر 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. اٹس ناٹ پاسبل سرکار ان کو سب کو ایڈجسٹ کرے. یہ ایسے, اینڈ وی ہیو ٹو تھوڑا سا, ہمیں جو بیگنگ باؤل کلچر ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی سیلف سسٹینیبل. ہم نے اپنے وسائل خود پیدا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت چیزوں سے نوازا ہے. بہت, آپ نے بہت اچھی ٹرم کی, ہم نے خود کفیل بننا ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, میر سید علی ہمدانی صاحب رحمۃ اللہ نے 700 سال پہلے ہمارے لیے ایسے اسکلز لائے, جو ہمارا شال بافی کا کام ہے, جو ہمارا ووڈ ورک کا کام ہے, جو ہمارا پیپر میشی کا کام ہے, وہ پوری دنیا بھر میں یونیک ہے. دوز آر ڈن ود گولڈن ہینڈس. ویسے آپ مشین کا تو لاکھوں شال آپ 1 منٹ میں بنا سکتے ہو, لیکن ایک شال جو اس کو 4 سال بھی لگتے ہیں بننے میں, اور جو لاکھوں روپے مالیت کا اس کا یہ یونیکنیس کشمیری وی ہیو گولڈن ہینڈس, وی ہیو گاٹ گولڈن. ہماری کاریگر لوگ جو ہیں, صنعت کار ہیں, جو ووڈ کرافٹ ہے ہمارا, وہ دنیا بھر میں کسی جگہ نہیں ہے. ان چیزوں کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے. توصیف صاحب, آپ چونکہ کشمیر KTNF کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے ذمہ داری بھی ہے, تھوڑا سا اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. یہاں ڈفرینٹ ایسوسیشنس ہیں بزنس ٹریڈ کے حوالے سے, لیکن آپ ایک ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں, بہت جگہوں پہ آپ کے ذمہ داران کو ہم نے دیکھا ہے. ایک تو اس کا تعارف تھوڑا کروائیں, دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا رول ابھی کیا ہے, آئی مین ایسوسیشن. جی دیکھیے, کشمیر ٹریڈرس اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, یہ 1944 میں بنی ہوئی ہے. دس از دا اونلی اپیکس بزنس آرگنائزیشن جو who represents all the 10 districts of Kashmir Valley. جو چھوٹے سے چھوٹے دکاندار, بڑے سے بڑے دکاندار, we represent around 5 million people in Kashmir. ہمارا اڑی سے لے کے قاضی گنڈ تک, اور انفیکٹ پیر پنجاب کشتوار بھی ہمارے ساتھ ہے.
इनफैक्ट कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का जहाँ तक पहले बुनियादी उनका मौक़िफ़ ये रहा है, दुकानदारों की बेसिकली जो ऑर्गन, जैसे आपने बोला KTMF का क्या रोल है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे हिसाब अगर आप इंडिविजुअली मुझे पूछें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यही रोल चाहिए होना चाहिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर उनकी हैंड होल्डिंग की जाए, दैट शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूथ एंटरप्रेन्योर्स एंड द गवर्नमेंट, उनका यही मौक़िफ़ रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हम सियासत का शिकार हो गए हैं। वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो पिछले 30 सालों पर बैठे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। इसमें भी सियासत होती है? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। वहां पे 20 सालों से ऐसे लोग बैठे हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को, who don't want new faces to come there। हमने तो अक्सर सुना ये एपोलिटिकल होता है जब आप बिल्कुल, कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज एपोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्योरली बिजनेसमैनों की तंजीम है जो 10 डिस्ट्रिक्टों को रिप्रेजेंट करती है, जो एवरी सिंगल ट्रेडर को रिप्रेजेंट करती है। और हमेशा हमने हुकूमत के साथ हमेशा हमने ऐसी इस बात को वहाँ पे उनकी इस बात की वकालत की है, कश्मीरी ताजरों को एक इज्जतदाराना रोल मिले, एक कारोबार को फरोग करने का रोल मिले। लेकिन बदकिस्मती की बात, वहाँ पे 20 सालों से ऐसे लोग बैठे हैं जो नए चेहरों को आने नहीं देते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इन एडिशन टू एडवोकेसी फॉर बिजनेस रूल्स, उनको ऐसे करना चाहिए, चाहे सरकार को जो यंग एंटरप्रेन्योर, उनको सरकार के पास ले जाया जाए, उनकी नरिशमेंट की जाए, उनको फरोग देने की कोशिश। अब इस बैनर के ही, इसी बैनर पर हम बहुत सारी एसोसिएशंस देख रहे हैं। सो कभी आपने उनके साथ टेबल टॉक की है, सो दैट एक ही क्यों बैनर ना हो इसका? देखिए, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन है, जिसका ऑफिस औकाफ मार्केट में है। अब बदकिस्मती की बात है, वहाँ से एक बंदा जो अपने एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, वो किसी वजह से निकल जाए या डिस्क्वालीफाई हो जाए, या वो बाहर जाके बोलता है मैं भी KTMF हूँ। इसमें सरकार को देखने की जरूरत है, who is the real representative of Kashmiri people। मैं आपको ये बात वजह करता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट्स बाउंड बाय डायरेक्टर ऑफ सोसाइटीज एक्ट। ये सोसाइटीज एक्ट की तरफ वहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन भी है, ऐसी ये बात नहीं है ये गवर्नमेंट अनचेक्ड होता है, बट इट्स मॉनिटर्ड बाय, क्लोजली मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट। हम हमेशा सालाना अपना ऑडिट भी गवर्नमेंट को पेश करते हैं। लेकिन इनफरादी तौर पे कोई बंदा ऐसे बोलेगा मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वैसे तो लोगों को भी पता है कौन असली है कौन नकली है। बहरहाल मेरी एक ही ख्वाहिश है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी रोल होगी हैंड होल्डिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो सरकार के पास लाए, हमारे पास ये यूथ है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, नौजवान जहन है हमारे पास, जो आगे को उसके हैंड होल्डिंग की वॉइस बन जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो पोस्ट एब्रोगेशन चूँकि ये जो KTMF है, एज स्पोक्स पर्सन आप क्या देख रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा बिजनेस पर? और बहुत सारे हमने क्लेम्स भी देखे कि ये जी पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, मतलब वी हैव सीन लॉट ऑफ स्लोगन्स ओवर द पास्ट 5-6 years। सो किस तरह से आप देखते हैं इम्पैक्ट क्या रहा, और आपके फिगर्स और आपकी असेसमेंट क्या कह रही है? देखिए, बिजनेस का जो किसी भी बिजनेस के लिए पैरामाउंट होता है पीस, शांति। पिछले 5 सालों से बाय एंड लार्ज तो पीस ही रहा, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस होगी टूरिज्म के हवाले से, लेकिन बाकी कारोबार तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और बाकी चलेगा। अभी बाकी ट्रेड्स भी हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, फिगर्स की अगर बात करें, GST में हम बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं सरकार को। अच्छा, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है हमारा कारोबार कहाँ पे होगा। लेकिन एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें, मुझे लगता है उसका खला है अभी ईज ऑफ डूइंग। वी जस्ट रिक्वायर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे पिछले 4-5 सालों से बिजनेस में थोड़ा एक लिक्विडिटी क्रंच हमें लगता है मार्केट में, और बैंक्स भी है हमें पूरी तरह से, यहाँ पे जो हमारा एक रिवायती बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक, वी डोंट फील कि वो सपोर्ट करता है बिजनेसमैनों को। जो छोटे ताजर हैं, जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, उनको उनका एक थोड़ा सा हमने ये पाया है कि वो थोड़ा सा सपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं। और दो वी आर ऑलवेज, जो गवर्नमेंट से हमारी मुलाकातें हुई हैं, बार बार हमने इस चीज़ की एडवोकेसी की है, बिजनेस को फ़रोग दिया जाए। जो बिजनेस की, देखे, अब हम बार बार सरकार के पास ऐसे नहीं जाएंगे, हमने अपना कारोबार खुद ठीक करना है। कारोबार के जब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या हमें बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट से फंड्स जनरेट होते हैं, जैसे मैंने बोला बाकी भी वसाइल हैं जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, उस चीज़ की जरूरत। एक शिकायत रही है बाकी सेक्टर्स के लोगों से जब हम बात करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए, उस चीज़ की हमने
حال ہی میں ایک دو ہماری میٹنگس یہاں پہ چیف منسٹر آف دا اسٹیٹ سے ہوئی، ان کو ہم نے اس بات کا پرزور اس پہ زور دیا ہے کہ ایک وضاحتی ٹریڈ پالیسی بورڈ بنایا جائے جس میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، تو کیونکہ وہی آپ کا جنرل فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہم نے کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے اور ہمیں ریونیو جنریشن کیسے ہوگا، اور اسٹیک ہولڈرز ہی آپ کو بتائیں گے. آلدو ان کے پاس الٹیمیٹ اتھارٹی تو گورنمنٹ کے پاس رہتی ہے، بٹ وی کین پرووائڈ دیم دا جینوئن فیڈ بیک، ڈسکرپنسی کہاں پہ ہے، کمی کہاں پہ ہے، کھلا کہاں پہ، اور آگے کیسے چلا جائے. اس پہ بالکل یہ تو آپ نے بہت ایک جنوئن کنسرن کی طرف میرا ذہن بنایا. بالکل اس چیز کا چاہے ٹورزم کے حوالے سے ہو یا ٹریڈ کے حوالے سے ہو، ٹریڈ ریگولیٹری بورڈ یا جو ٹریڈ ایڈوکیسی کرے اس کی ایک ضرورت ہے. قاضی توصیف صاحب، ایک سکسیسفل بزنس مین، ایک سکسیسفل انٹرپرینور آپ کو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جو ینگسٹرس ہیں، اینی میسج یو ووڈ لائک ٹو شیئر ود آڈینسز؟ ایبسلیوٹلی میری میسج پہلے سے ہی سٹارٹ ایسے ہوئی، وی شوڈ بی، ہم نے خود کفیل بننا ہے، ہم نے سرکاری نوکریوں کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے. ہمیں ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا کی ہے جس میں چاہے ہمارا پشمینے کا کام ہو، شالز کا کام ہو، ہارٹیکلچر سیکٹر، ایگریکلچر، فلوریکلچر، ایسے بہت ہمارے پاس وسائل ہیں جو ابھی ان ایکسپلورڈ ہیں. ان کی طرف اگر ہم دھیان دیا جائے تو ہم بہت خود کفیل بن سکتے ہیں. ہم سرکار کو بھی ٹیکس دے سکتے ہیں اور خود کو بھی کفیل بن سکتے ہیں. دل کرتا تھا مزید آپ کے ساتھ گفتگو ہو، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے ویلیوبل ٹائم کا. قاضی توصیف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اپنی جرنی کے بارے میں اور موجودہ جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا رہا بزنس فریٹرنیٹی کے اوپر یا اسپیشلی بزنس سیکٹر کے اوپر، اور گورنمنٹ کو کیسے یہاں ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے. اس پہ انہوں نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام میں ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے فردوس نجار کے ساتھ عمران نائکو، گلستان نیوز، سری نگر. اللہ حافظ.